السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لبید احمد، آپ دیکھ رہے ہیں TDM۔ ناظرین، ایران کی جنگ کے بعد کچھ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ارائز ہو رہے ہیں۔ ان سوالوں پہ آج بات کریں گے اور کچھ اہم ضروری اور پوائنٹس ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی پاکستان کو غزہ پیس آف بورڈ سے الگ نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس سے بہتر کون سا موقع ہے بورڈ آف پیس سے الگ ہونے کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ختم کر کے فوری نیوٹرل نہیں ہو جانا چاہیے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ امارات کے ساتھ عزت کی بنیاد پر تجارتی، معاشی، سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے؟ اور چوتھا سوال جو ہمارے ذہنوں میں ابھر رہا ہے کہ کیا پاکستان کو چین اور روس کے ساتھ اتحاد میں جانا نہیں چاہیے تھا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ سوال نمبر 5 وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف قرارداد میں جب روس اور چین غیر حاضر تھے تو پاکستان نے ایران کے خلاف ووٹ کیوں دیا؟ ناظرین، اب چلتے ہیں امریکہ کی ناکامی کی طرف۔ سب سے پہلی بات کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے جنگ کا پہلا ہفتہ اہم تھا کہ وہ ایران کے میزائل پروگرام کو نشانہ بنا لیتے اور ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے، لیکن اب جنگ کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور ایران کے حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے، جبکہ ایران نے معاشی طور پر بھی امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بھارت کا وزیر خارجہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ایران کے ترلے منتیں کر رہا ہے۔ ایران اب تک بحری بردار بیڑے ہوں یا فیولنگ کرافٹ، ہر طرح کی امریکی ٹیکنالوجی کو نشانہ بنا چکا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ خود کو بھی نہیں بچا پا رہا اور عرب ریاستیں ایران کی مرہون منت ہو جائیں گی۔ اور دوسرے نمبر پر ناظرین بات کرتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی کی امریکہ سے کیا ڈیمانڈ ہے۔ مجتبیٰ خامنائی نے اپنے پہلے آڈیو پیغام میں کہا تھا کہ ہم اپنے شہداء، خصوصاً مناب اسکول کے شہداء کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے اور دشمن کو ایرانی عوام کے خون کا حساب دینا ہوگا۔ مجتبیٰ خامنئی نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈے بند کیے جائیں کیونکہ ایران کے مطابق یہی اڈے حملوں اور عدم استحکام کا سبب ہیں۔ اگر یہ بند نہ ہوئے تو ایران انہیں نشانہ بناتا رہے گا۔ انہوں نے خلیجی ممالک کو بھی تنبیہ کی کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کام کرتے رہے تو انہیں بھی نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اپنے پہلے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران پر ہونے والے حملوں کا بدلہ لینا ایران کی ترجیح رہے گی اور مزاحمت جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایران پر ہونے والے حملوں اور نقصانات کا ازالہ کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایران دشمن کے اثاثوں کو تباہ کرنے یا برابر کا نقصان پہنچانے کا حق رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ آبنائے ہرمز کو دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے بند رکھا جا سکتا ہے کیونکہ دنیا کی بڑی مقدار میں تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ ان کے موقف کے مطابق امریکہ اور مغربی طاقتیں ایران سے جو مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ یورینیم افسردگی یا ایٹمی پروگرام ختم کر دے، یہ قابل قبول نہیں۔ ایران اسے اپنے سائنسی اور قومی خود مختاری کا حصہ سمجھتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو جنگ کتنے میں پڑ رہی ہے۔ جنگ کے پہلے 6 دنوں میں امریکہ کو تقریباً $11.3 ارب خرچ کرنا پڑے۔ صرف پہلے 2 دنوں میں $5.6 ارب کے ہتھیار اور میزائل استعمال ہوئے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق امریکہ کی جنگی لاگت تقریباً $1 ارب روزانہ تک جا رہی ہے۔ پہلے 100 گھنٹوں میں ہی تقریباً $3.7 ارب خرچ ہونے کا اندازہ لگایا گیا۔ امریکی حکومت کو ہتھیاروں کے ذخائر دوبارہ بھرنے کے لیے تقریباً $50 ارب تک اضافی فنڈ مانگنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مہنگے ہتھیار اور دفاعی نظام، ایک پیٹرائٹ انٹرسیپٹر میزائل تقریباً $3 سے $4 ملین کا پڑتا ہے۔ بعض جدید میزائل دفاعی نظام جیسے تھاٹ کے ایک 10 سے 12 انٹرسیپٹر ملین ڈالر تک ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران کے کئی ڈرون صرف $20,000 سے $30,000 یا $35,000 میں بن جاتے ہیں، جس سے جنگ امریکہ کے لیے مہنگی پڑ رہی ہے۔ اور ناظرین، اگر بات کریں کہ ہتھیاروں کے ذخائر پر کیا دباؤ ہے، امریکی فوج نے جنگ کے آغاز میں ہی ہزاروں میزائل اور بم استعمال کیے۔ مہنگے ہتھیاروں جیسے کہ پیٹرائٹ اور ٹوم اہاک اور دیگر میزائلوں کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ بعض سرزیوں کے مطابق ان ذخائر کو دوبارہ بھرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اور اگر بات کریں کہ اسرائیل کی جنگی لاگت کتنی ہے، تو اسرائیل کو اپنے میزائل دفاع، فضائی حملوں اور موبلائزیشن کی وجہ سے اربوں ڈالر روزانہ کے قریب اخراجات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ زیادہ تر اخراجات ہیں وہ امریکہ کی مدد سے پورے ہوتے ہیں اور اسرائیل کے آئرن ڈوم، ایرو اور ڈیوڈ سلنگ جیسے دفاعی نظاموں کے انٹرسیپٹر میزائل لاکھوں سے ملین ڈالر تک ہوتے ہیں۔ ایران کے میزائل اور ڈرون روکنے کے لیے اکثر ایک حملہ روکنے پر کئی انٹرسیپٹر چلانے پڑتے ہیں، جس سے اخراجات بہت بڑھ رہے ہیں۔ عالمی تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور بحری راستوں کی بندی سے توانائی مارکیٹ میں اربوں ڈالر کا دباؤ پیدا ہوا ہے۔ ایک ایرانی ڈرون تقریباً $20,000 میں تیار ہو جاتا ہے، جبکہ اسے گزارنے کے لیے استعمال ہونے والا پیٹرائٹ دفاعی نظام، دفاعی میزائل تقریباً $4 ملین یعنی $40 لاکھ کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سستا ڈرون گرانے کے لیے بہت مہنگا میزائل استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایران 20,000 ڈرون بھیجتا ہے تو ہر ایک کو $4 ملین کے میزائل سے مارنے کی صورت میں کل خرچ $80 ارب بنتا ہے۔
जबकि इन्हीं 20,000 ड्रोन्स की तैयारी की लागत 20,000 ज़रब $20,000 के हिसाब से तकरीबन $400 मिलियन यानी $40 करोड़ बनती है, ना कि $400 अरब। अब अगला सवाल यह है कि अमेरिका क्या बहाना बनाकर जंग से भाग सकता है। इसमें पहले नंबर पर हमने अपना बुनियादी हदफ हासिल कर लिया है। अमेरिका ये बयानियाँ दे सकता है कि जंग का मकसद ईरान के मिसाइल और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है और ये मकसद हासिल हो चुका है, इसलिए अब मज़ीद जंग की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ट्रंप पहले यह बयान दे चुके हैं कि फ़ौजी सलाहियत, नेवी और मरकज़ी क़यादत ख़त्म करके हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। दूसरे नंबर पर ईरान की फ़ौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा दिया गया है। ये दावा किया जा सकता है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को बहुत कमज़ोर कर दिया गया है, इसलिए अब जंग जारी रखने का स्ट्रेटेजिक फ़ायदा नहीं है। तीसरे नंबर पर अब वक्त सफारतकारी का है, यानी अमेरिका ऐलान कर सकता है कि अब मसला फ़ौजी नहीं बल्कि सफारती तरीके से हल होना चाहिए और ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। चौथे नंबर पर ईरान ने मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। ये कहा जा सकता है कि ईरान ने यूरेनियम ज़खायर या जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत की आमादगी दिखाई है, इसीलिए जंग रोककर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। और पाँचवें नंबर पर इलाकाई जंग को रोकना ज़रूरी है। अमेरिका ये मौक़िफ़ अपना सकता है कि जंग को मज़ीद बढ़ाने से पूरा मशरिक़ वस्ता जंग में फंस सकता है, इसलिए ज़िम्मेदार आलमी ताकत होने के नाते अमेरिका कशीदगी कम कर रहा है और ये जल्द होता मुमकिन नज़र भी आ रहा है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के खलीजी ममालिक अमेरिका से ये मुतालबा कर रहे हैं। और छठे नंबर पर आलमी तवानाई बहरान से बचने के लिए जंग रोकना ज़रूरी है। अमेरिका ये कह सकता है कि तेल की कीमतों और आबनाए हुर्मुज़ के बहरान के बायस आलमी मईशत को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए जंग ख़त्म करना आलमी मुफाद में है। सातवें नंबर पर इत्तेहादी ममालिक की दरख्वास्त पर जंग रोक दी गई। अमेरिका ये भी कह सकता है कि यूरोप, खलीजी ममालिक या अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर जंग बंदी या कशीदगी कम की जा रही है। और इसके अलावा अंदरूनी अमरीकी सियासत और अखराजात क्या हैं। अगर जंग बहुत महंगी हो गई और सियासी तौर पर गैर मकबूल हो जाए तो हुकूमत इसे ये कहकर ख़त्म कर सकती है कि अमरीकी अवाम को एक तवील जंग में नहीं झोंका जा सकता। और नाज़रीन, अब बात करते हैं ईरान जंग के बाद अमरीका पर एतमाद का बहरान। खलीजी इत्तेहादी भी परेशान है और अमरीकी अवाम भी बेचैन है। ईरान के साथ हालिया कशीदगी और जंगी सूरत हाल ने सिर्फ मशरिक़ वस्ता की जुग्राफियाई सियासत को ही नहीं हिलाया, बल्कि उसने अमेरिका के बारे में दो बड़े हलकों में एतमाद का मसला भी पैदा कर दिया है। एक तरफ खलीजी ममालिक हैं जो कई दहाइयों से अपनी सलामती के लिए अमेरिका पर इन्हिसार करते आए हैं, और दूसरी तरफ खुद अमेरिका के अंदर अवाम और सियासी हलके हैं जहाँ इस जंग के बाद हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालात बढ़ते जा रहे हैं। खलीजी ममालिक खुसूसन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन ने गुज़श्ता निस्फ़ सदी में अपने दफ़ाई हिकमत अमली को बड़ी हद तक अमेरिका के सिक्योरिटी के साथ जोड़ कर रखा। खलीजी रियासतों ने अरबों डॉलर के अमरीकी हथियार खरीदे और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को जगह दी और ख़ित्ते में अमरीका के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी बने रहे। इस पूरे निज़ाम की बुनियाद ये थी कि अगर खित्ते में कोई बड़ा ख़तरा पैदा हुआ तो अमेरिका इन ममालिक के दफ़ा के लिए खड़ा होगा। लेकिन ईरान के साथ हालिया कशीदगी में जो मंजर सामने आया उसने इस तस्वुर को हिला कर रख दिया।